سر جب بات کرتے ہیں وائس چانسلر کی پوزیشن کی، ایوری ون نوز بہت چیلنجنگ ہے، لیکن آپ نے پنجاب یونیورسٹی کا چارج سنبھالا. آپ کے خیال میں اس کے امپورٹنٹ مسائل کیا ہیں جنہیں سالو کر کے پنجاب یونیورسٹی اپنی گلوری واپس لے سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. پنجاب یونیورسٹی جو کہ اولڈسٹ ہے اور سب سے بڑی ہے پاکستان میں، اور کرنٹلی جو اس کے میجر ایشوز ہیں وہ اس کا فائنینس کا ایشو ہے، اس کا ڈیفیسٹ کافی زیادہ ہے، اور دوسرا اس میں ڈسپلن کے ایشوز ہیں. تو اگر آپ مین ایشوز تو بہت ہوں گے، لیکن یہ دو میجر ایشوز ہیں. سر جب بات کرتے ہیں پنجاب یونیورسٹیز کے ٹیچرز کی، پنجاب یونیورسٹیز کے ٹیچرز جو ہیں ان کی ریسرچ کیپیسٹی مارکیٹ کے لحاظ سے کافی پیچھے ہے، بہت کم ہے. اور جو پنجاب یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، انہوں نے کبھی کوئی ٹیکنیکل انٹرونشن نہیں کی. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. ہمارے پاس 1200 فیکلٹی ہے، اور پنجاب یونیورسٹی کی جو فیکلٹی ہے اس کا کمپیریزن پاکستان میں کسی یونیورسٹی کے ساتھ نہیں ہے. اٹس مچ بیٹر. اور ایون انٹرنیشنلی بھی یہ دنیا کی جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ یہاں کام کرتے ہیں. اور یہاں سٹی آف لاہور میں یا مجھے 7 یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہنے کا موقع ملا ہے. دے آر سیکنڈ ٹو نان. صرف ایکو سسٹم بنانے کی ضرورت ہے، ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اس طرف جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ یہ کر رہی ہیں کہ ان کی جو ریسرچ ہے وہ مارکیٹ میں کہاں اپلائی ہو رہی ہے. کہاں جی ایسا ہے. ہمارے بہت سارے سینٹرز میں بہت سارا کام ایسا ہو رہا ہے جو اس وقت مارکیٹ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے. اور میں چونکہ میرا جتنا ایکسپیرینس ہے اور میں جن یونیورسٹیز میں کام کر کے آیا ہوں، میں قائد اعظم یونیورسٹی میں کام کر کے آیا ہوں، تو وہ میں جب گیا تھا تو اس کی دنیا میں رینکنگ 650 پہ تھی ان دا ورلڈ، اب 315 پہ ہے. ونڈرفل. وہ بہت ہی ہائی رینکڈ ہے. اور اس وقت ہم پنجاب یونیورسٹی 570 پہ ہے، اور ہم نیئر فیوچر ہم 500 میں اس اگلے سال انشاءاللہ 500 میں آ جائیں گے. اور میں اس کو ظاہر ہے یہ سلو پروسیس ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو ٹاپ 100 میں 2 سالوں میں لے آؤں گا، لیکن میں اس کی ڈائریکشن اس طرف کر دوں گا کہ پہلے 500 میں، پھر 300 میں، اور پھر گریجولی. اور اس کے جو پیرامیٹرز ہیں اس میں ظاہر ہے ٹیچرس کی کوالٹی، ان کا ریسرچ کا کمرشل ہونا، امپیکٹ ہونا، اور پھر اسٹوڈنٹس کی لائف. کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو ڈسپلن کا ہے. میں اسٹوڈنٹس کی پالیٹکس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں اس چیز کے خلاف ہوں، یا کوئی بھی ذمہ وار شخص اس کے خلاف ہوگا جہاں ریڈ لائن کو کراس کرے. رائٹ، نو ڈاؤٹ. پنجاب یونیورسٹی ایشیا کی بیسٹ یونیورسٹیز میں کاؤنٹ ہوتی تھی وین وی لک بیک ان ٹو پاسٹ. اب سچویشن کچھ ڈفرینٹ ہے. وہ کیا ویژن ہے، کیا روڈ میپ ہے جس سے ہم پنجاب یونیورسٹی کو دوبارہ سے اس اسٹینڈرڈ پر دیکھیں گے اور کس طرح سے مضبوط دیکھیں گے؟ دیکھیں، پنجاب یونیورسٹی ابھی بھی ایشیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں ہے. اس کا جو انفراسٹرکچر ہے، اگر آپ باہر جائیں تو اس کے پاس لاہور میں اس جگہ پہ 100 مربع زمین ہے. یہ کہنے کی بات ہے. اٹس دا لارجسٹ آرگنائزیشن ان دی انٹائر کنٹری. اور ہمارا اولڈ کیمپس کا جو انفراسٹرکچر ہے، ہمارے پاس بہت سارے کیمپسز ہیں یہاں شہر کے اندر، بہت سارے سینٹر آف ایکسیلنس ہیں. تو یہ جیسے ٹائم گزرا، باقی ادارے جو آپ شاید ریفر بھی کر رہی ہوں گی، یہاں پرائیویٹ ادارے ہیں اور آغا خان ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کیا. ہم اپنے آپ کو ماڈرنائز نہیں کر سکے. تو میرے پاس جو روڈ میپ ہے، میں ساری ریسرچ کو ریویمپ کر دوں گا، میں اس کو ماڈرنائز کروں گا، اور میں اس میں سارے اپڈیٹڈ جو پروگرامز ہیں ان کو لے آؤں گا. دیٹس گریٹ اینڈ بیسٹ آف لک فار دیٹ اینڈ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ ایز ویل. جب بات کرتے ہیں سرکاری یونیورسٹیز کی، جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہے سر، ان کے فائنینس اور گورننس اتنی خراب کیوں ہے، ڈسٹربڈ کیوں ہے؟ انسٹیٹیوشنس میں اسٹیبلٹی کس طرح آئے گی؟ دیکھیں، اکاؤنٹیبلٹی سے آئے گی نا. اصل میں پرائیویٹ سیکٹر اس وقت جو فلرش کر رہا ہے، ان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہاں پہ لوگوں کی، میں تو وائس چانسلرس کی بھی یہ بات کرتا ہوں کہ جاب ڈسکرپشن ہونی چاہیے، اور ان کو
ان کی اسسمنٹ ہونی چاہیے کہ کیا وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور فیکلٹی کی بھی جاب ڈسکرپشن پورا JDs ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق ان کو ہمیں ایویلویٹ کرنا چاہیے. ٹیچرس کی ایون سرٹیفیکیشن ہونی چاہیے، جیسے کنٹینیوس پروفیشنل ٹریننگ ہونی چاہیے. تو اگر ہم یہ ان پیرامیٹرس کو جو ہے وہ ان پلیس کر دیں گے، ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کر دیں گے، کوئی آپ کو مینولی نہیں کرنا پڑے گا، تو آپ کا جو ڈیجیٹل سسٹم ہے، وہ LMS ہے، وہ CMS ہے، وہ ERP ہے، وہ خود سے اس کو ایویلویٹ کر دے گا، اور وہی ٹیچر یہاں رہ سکیں گے یا پروموٹ ہو سکیں گے جو ان پیرامیٹرس کو پورا کریں گے. تو یہ آپ چیزیں ان پلیس کر دیں. تو ابھی سرکار میں جیسے آپ نے کہا، سرکار میں تو اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں، ایک دفعہ بھرتی ہو گیا تو وہ ہے، پھر وہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، جو نہیں کرتا وہ پروموٹ ہو جاتا ہے، جو کرتا ہے چونکہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ پالیٹکس بھی ہے، یہاں پہ یونینس بھی ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کو بالکل آٹومیٹڈ کر دینا چاہیے. اور ویسٹ کی یونیورسٹیز کی طرح جو لوگ کام کریں وہی رہیں اور وہی پروموٹ ہوں، جو کام نہیں کریں وہ کوئی اور کام کریں. جب بات کرتے ہیں ڈسٹنٹ لرننگ کی، تو یہ بتائیے کہ ڈسٹنٹ لرننگ یونیورسٹیز میں کیوں پروموٹ نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، یہ ہونا چاہیے، اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ایکسیس کے لیے بہت ضروری ہے ڈسٹنس لرننگ کا پروگرام، اور دوسرا لاکھوں لوگ ایسے تھے جو کہ پرائیویٹ پڑھتے تھے، میٹرک کر لیتے تھے، پھر FA کر لیتے تھے، پھر BA کر لیتے تھے، پھر MA کر لیتے تھے، پھر PhD بھی کر لیتے تھے، CSS بھی کر لیتے تھے، اور بڑی ترقی کرتے تھے. اب چونکہ BA 2 ایئر اور MA بند ہو گیا، پرائیویٹ بند ہو گیا، تو اس لیے اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ڈسٹنس لرننگ کے پروگرامز کو پروموٹ کریں اور لوگوں کو ایکسیس دیں. جو لوگ جاب کر رہے ہیں، جو لوگ نہیں پڑھ سکتے، جنہوں نے ظاہر ہے بہت سارے ہمارے ہاں جو وسائل نہیں ہیں، یا وہ چھوٹی عمر میں ان کو جاب کرنا پڑتا ہے، ارننگ کرنی پڑتی ہے، ماں باپ کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے، تو وہ لوگ ڈسٹنس لرننگ کے تھرو جو ہیں وہ اپنی ڈگریز کو مکمل کریں، اور ڈسٹنس لرننگ بھی کوالٹی کی ہو. اور ہم پنجاب یونیورسٹی میں انشاءاللہ بہت جلد یہ نیکسٹ سیمیسٹر میں ڈسٹنس لرننگ کا جو ہم تیاری کر رہے ہیں، اس کے لیے انفراسٹرکچر کو ان پلیس کر رہے ہیں، اس کے لیے ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹنس لرننگ بنا رہے ہیں، اس کا کریکولم ڈیزائن کر رہے ہیں. تو پراپر جو ہے اس کو تیاری کے ساتھ اور پراپر پروسیجرز کے ساتھ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں. جب بات کرتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں DGIT کی سیٹ کی، تو وہ سالوں سے پروفیسرز کو دی جاتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو پوزیشن ہے، یہ جو سیٹ ہے، یہ ایک ٹیکنیکل پروفیشنل ایکسپرٹ کی ہونی چاہیے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اور who could be a better technical expert than the And professors? who should bring out some I have technical appointed a interventions? professor of IT as a Yeah, DGIT. right. وہ IT کے پروفیسر ہیں. IT کے it's one of the best professors. میں نے چینج کیا ہے DGIT کو، اور جو ٹاپ پروفیشنل not in Punjab University but he might be the top professional in the country. For example, آپ یہ کہیں کہ جی آپ پروفیسر آف بایو ٹیکنالوجی ہیں تو آپ ٹاپ پروفیشنل نہیں ہیں. بایو ٹیکنالوجی میں کسی بھی جو ٹاپ لیب ہے اس کو ہیڈ کر سکتا ہوں، چونکہ میں تو آپ دنیا میں جائیں تو امریکہ میں تو فارن سیکٹری بھی پروفیسر آف IR ہے. تو اسی DGIT ٹیکنیکل ہونا چاہیے. Right. بالکل درست ہے. اور میں نے ٹیکنیکلی آدمی کو جو IT کا پروفیسر ہے، وہ پہلے اور کوئی تھے لیکن جو میں نے ابھی لگائے ہیں جسٹیفائڈ. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پروفیسر ٹیکنیکلی، مثلا آپ کامرس کی بات کرتے ہیں، آپ بزنس کی بات کرتے ہیں، اکنامکس کی بات کرتے ہیں، تو اکانومسٹ جو ہے وہ اگر پروفیسر آف اکنامکس اگر اکانومسٹ نہیں ہو سکتا تو وہ ہمارے پاس PUCIT ہے، پنجاب یونیورسٹی کالج آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. اس میں 3 پروفیسرز ہیں، ایک ڈین ہے اور ایک اور ہمارے جو پروفیسر ہیں IT کے پروفیسر ہیں، ان کو ہم نے رسپانسبلٹی دی ہے. اور وہ اس لیے ہم نے دی ہے کہ ہم اس کو ریویمپ کرنا چاہتے ہیں. اور خاص طور پہ جو ہمارا ڈسٹنس لرننگ کا پروگرام ہے اس کے اندر ہمیں ڈیٹا سینٹر اور پورا سپورٹ سسٹم کریٹ کرنا پڑے گا. ہم چونکہ ڈسٹنس ایجوکیشن میں جانا چاہتے ہیں اور یونیورسٹی کے سارے جو پروسیسز ہیں اس کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے ہیں. اس میں ہم لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے یونیورسٹی کا، اور پھر کیمپس مینجمنٹ سسٹم ہے، اسٹوڈنٹ کا پورا لائف سائیکل، ان کی ٹیچنگ، ان کا ریزلٹس، ان کی ایگزامس، پھر ان کی ڈگریز، وہ ساری کی ساری آن لائن ہو جائیں گی اور وہ پیپر لیس ہم ہو جائیں گے.
اور اسی طرح جو ہمارے امپلائیز کا لائف سائیکل ہے فرام دیئر ریکروٹمنٹ ٹل دیئر ریٹائرمنٹ، پینشن تک بھی جو ہے آٹومیٹکلی ان کی کریٹ ہو جائے گی. اور اس سے ایک تو ایکڈیمک ڈس آنیسٹی کو ہم چیک کر سکتے ہیں، جو کہ ہمیں پتہ ہے ٹیچر کس وقت کلاس میں گیا، کیا اس نے پڑھایا، کنٹینٹ کیا تھا، اس کو ہم ریکارڈ بھی کریں گے. اور پھر وہ کب باہر کلاس سے آیا، تو وہ اس کو ہم اس موڈ سے وہ اس کو بائی پاس کر ہی نہیں سکتا. اسی طرح جو ہمارا فائنینس کا میں نے پہلے کہا وہ ERP ہے، وہ اس کے تھرو ہم سارا جو ہمارے آفیشیل پروسیسز ہیں ان کو ہم ڈیجیٹلائز کر دیں گے، اور ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، ہمیں کتنی انکم آنی ہے، ہماری کتنی آئی، تو ڈبل انٹری سسٹم آ جائے گا. تو اس سے ہمارا فائنینشیل ڈسپلن بہتر ہو جائے گا، ایکڈیمک ڈسپلن بہتر ہو جائے گا. اور جو آپ نے پہلا سوال کیا، جو ہم ڈسٹینس لرننگ میں جائیں گے تو ہم اس کو بہت ہی زیادہ کسٹمائز اور ٹیکنیکل طریقے سے لانچ کریں گے تاکہ لوگوں کو میکسیمم فیسلٹی ملے. اور جو کوالٹی ہے تھرو دی آن لائن یا ڈسٹینس لرننگ پروگرام، وہ اگر بہتر نہیں ہے تو ہماری جو فزیکل لرننگ ہے اس کے برابر ہو. تو اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ ایک ان کی ضرورت تو نہیں ہے DGIT کی، IT میں اور پرسنل بھی ہیں، اور اس کو ہمیں ظاہر ہے کہ اور بڑا کرنا پڑے گا. اور جو لیسر لوور پوزیشنز ہیں اس پہ ہم ٹیکنیشینس کو بھی لے کے آئیں گے. ٹھیک. جب بات کرتے ہیں PUCIT کی تو یہ پاکستان کی ٹاپ 3 انسٹیٹیوٹس میں آتا تھا، لیکن جب سے FCIIT بنا ہے تو اس کا مارکیٹ میں کوئی نام و نشان نہیں رہا. ہم اسے کیا کنسیڈر کریں؟ ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے یہ؟ کیا وجہ اس کی؟ دیکھیں اس میں چیزوں کو میرا خیال ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ ہے، جو زیادہ مارکیٹ کے پروگرامز ہیں، جو ماڈرن پروگرامز ہیں، ان کو یہ لانچ نہیں کر سکیں. میرا فوکس ہے اس کے اوپر، چونکہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ٹاپ کا اسکول تھا، ہمارا بزنس کا اسکول بھی ٹاپ کا تھا، تو اس کا مطلب ہے ریسیپی تو اس میں موجود ہے نا. کوئی اس میں گورننس یا ایکڈیمک یا اس کا پرابلم ہے تو اس کو ہم فکس کریں گے. اور وہ اگر اس کو ہم فکس کر لیں گے تو ہاں جی، کیونکہ دیکھیں جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے، دیکھیں جو ٹیکنالوجی کے پروگرامز ہیں نا، خاص طور پہ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہی آپ کا جو ہے وہ ٹیکنیکل، جتنا آپ کی فیسلٹی اویلیبل ہے، تو وہ ہمارے پاس ٹاپ آف دا لائن ہے. اور پروفیسرز بھی موجود ہیں. اب بیچ میں سے کچھ پروفیسر ریٹائر ہوئے ہوں گے تو کچھ نئے آ گئے ہوں گے، لیکن وہ جو ریٹائر ہوئے یا وہ جو ایکو سسٹم تھا اس کو ہم مینٹین نہیں کر سکے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے کمپیٹیٹر ہم سے بہتر ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کر لیا، ہم نہیں کر سکے. سو جب ریس ہوئی تو ہم تو اسی پیس سے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنا تھا، اور ساری جو نئے پروگرامز تھے جس میں IT کے تھے، جس میں ڈیٹا سائنس تھا، جس میں سائبر سیکورٹی تھی، جس میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ، ایج کمپیوٹر، اب تو دنیا میں ڈیٹا ہے بہت بڑا ایسٹ. تو وہ شاید میرے خیال میں یہ نیچے نہیں گیا، یہ وہیں ہے. باقی اوپر چلے گئے. اٹ لیکس ماڈرنائزیشن اور اس میں ڈیولپمنٹ. باقی جو تھے وہ اوپر چلے گئے، یہ وہیں. تو وہ ظاہر ہے وہ اوپر ہو گئے. اب ہم ظاہر ہے اس پیس میں اس کو بہتر کریں گے تو ہمارے پاس ریسیپی ان سے کہیں بہتر ہے. تو ہم وہ جو آنچ جس پہ پکا رہے ہیں نا، وہ ذرا وہ خراب ہو گئی ہے، تو اس کو ہم ٹھیک کریں گے. تو گریجولی نہیں، اس کو ہم جو PUCIT ہے اس کی ہم سرجری کر کے اس کو جلدی ٹھیک کر دیں گے. 2025 میں ول برنگ اٹ بیک ٹو دی ٹاپ اسکول. یعنی سرجریز جو ہے وہ 2025 میں ہو جائیں گی. اس کو تو یہ اس کے بغیر مچ نیڈڈ جو میری سرجری. پرائیورٹی ایریاز ہیں نا، اس میں کمپیوٹر سائنس اور IT ہے. اس میں جو فیکلٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. اس میں جتنے بھی ہیلتھ کے پروگرامس ہیں، ہیلتھ مین ناٹ اے میڈیسن بٹ دی پیرامیڈیکل سائنس، جس میں میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے، جس میں ڈاکٹر آف فزیو تھراپی ہے، جس میں ڈاکٹر آف ایسٹرن میڈیسن ہے. اٹس اے ونڈرفل پروگرام.